بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زمینی اور آسمانی بلیات سے حفاظت کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ بنو امیہ کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا۔ جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو یہ بادشاہ اتنا ڈر گیا کہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے اپنے خاص خدام اپنے ساتھ لے کے، کچھ فوجی لے کے، کچھ خزانہ لے کے یہ ملک شام سے وبا کے ڈر سے بھاگ گیا۔ اور اس قدر اس وبا سے یہ بادشاہ خائف ہو گیا تھا، ہراساں ہو گیا تھا کہ یہ زمین کے اوپر قدم بھی نہیں رکھتا تھا۔ رات کو جب سونے کا وقت ہوتا تو یہ گھوڑے کی پشت کے اوپر سویا کرتا تھا۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آ رہی تھی تو اس کی بارگاہ میں ایک نہایت ہی زیرک دانا قسم کا اس کا ایک غلام تھا۔ تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا دل بہلانے کے لیے تم مجھے کوئی واقعہ تو سناؤ۔ تو وہ غلام سمجھ گیا کہ اب وہ وقت آ چکا کہ میں بادشاہ کے گوش گزار یہ بات کر سکوں کہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی آزمائش یا مصیبت سے انسان یا بادشاہ یا اس کے لشکر یا اس کا خزانہ یا کوئی بھی دنیا کی طاقت کسی کو چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ تو اس نے بادشاہ کو ایک قصہ سنایا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک لومڑی ہوا کرتی تھی۔ اس نے وقت کے بادشاہ، جنگل کے بادشاہ شیر کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ میں تمہاری خدمت گزاری کروں گی، میں تمہارے سارے کام کاج کروں گی، لیکن اس کے بدلے میں صرف ایک مدد میں تم سے چاہتی ہوں۔ شیر نے کہا بولو کیا مدد چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ نے یہ جنگل کے جتنے بھی درندے ہیں، یہ جتنی بھی موذی اشیاء ہیں، ان سے میری حفاظت کرنی ہے۔ تو شیر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لومڑی شیر کی خدمت کرتی اور دھڑلے کے ساتھ جنگل میں گھوما پھرا کرتی، کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن وہ شیر کی پیٹھ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک فضا سے ایک عقاب جھپٹا اور اس نے لومڑی کو پکڑنے کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ تو لومڑی اس کے وار سے بچ گئی، لیکن جب عقاب نے دوسری مرتبہ دوبارہ اٹیک کیا تو اس نے لومڑی کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور لے کے اڑ گیا۔ اب جب لومڑی نے یہ منظر دیکھا کہ میں تو عقاب کے پنجوں میں پوری طرح آ چکی ہوں، اب اس کی گرفت سے میں آزاد نہیں ہو سکتی، تو اس نے شیر کو پکارا، کہا اے شیر میری مدد کر، عقاب مجھے لے کے جا رہا ہے۔ تو شیر کہنے لگا ہائے افسوس ہے لومڑی، زمین کے اوپر رہنے والے درندوں سے تو میں تیرا دفاع کر سکتا ہوں، لیکن جو آسمان سے مصیبتیں یا وبائیں نازل ہوں گی ان سے میں تیرا کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ تو یہ قصہ سنانے کے بعد اس نے بادشاہ کو یہ نصیحت کی، اے بادشاہ سلامت، کہ جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے حملہ آور ہوں گی ان سے نہ تو آپ کو آپ کی بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ آپ کا خزانہ بچا سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کا لشکر بچا سکتا ہے۔ آسمانی وباؤں اور بلاؤں سے بچانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی شخص کسی کو بھی آسمانی بلاؤں سے بچا نہیں سکتا۔ یہ بات جب اس کے دل کے اندر راسخ ہوئی تو عبد الملک بن مروان سے موت کا اور طاعون کا خوف اس کے دل سے جاتا رہا۔ وہ اپنے لشکر کو لے کے، اپنے خدام کو لے کے دوبارہ اپنے محل کے اندر چلا گیا اور موت کے خوف کے بغیر دوبارہ امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گیا۔ تو بہرحال آج ہمارے اوپر جو آفتیں آئی ہوئی ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں، جو بلائیں آئی ہیں، جو بیماریاں آئی ہوئی ہیں، ان سے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہونا چاہیے، کیوں کہ زمین کے بادشاہ شاید زمین کی کسی چیز سے ہماری حفاظت کر سکیں، لیکن آسمان سے اترنے والی بلاؤں سے ہماری حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سچا عقیدہ اور دین عطا فرمائے اور آسمانی اور زمینی بلاؤں اور وباؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔